يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، آج ہم جس اسلامک کیلنڈر کے مہینہ سے گزر رہے ہیں اس کا نام ہے ربیع الثانی، یعنی دوسری بہار، یعنی سیکنڈ سپرنگ۔ پہلی بہار نبوت کی ہے اور دوسری بہار اسلام میں ولایت کی ہے۔ ولایت اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے اس نبی کا مقام ولایت میں رکھا ہوتا ہے کہ وہ ولی ہوتا ہے اور ہوتا وہ نبی ہے، لیکن اظہار کے طور پر لوگ اس کو نیک بندہ، اچھا، اللہ کا قریبی تصور کرتے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے ولی کا لفظ ہے، ولایت۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اعلان رسالت سے پہلے لوگ سچا یعنی صادق اور وعدوں کو پورا کرنے والا اور امانتوں کو ادا کرنے والا، صادق الوعد الامین، یہ آپ کے القاب تھے۔ اور جب بھی کوئی شخص پریشان ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں ایڈوائز لینے کے لیے آ جاتا۔ یہ ولایت کا مقام ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ سچا ہے، وہ صاف ہے۔ حالانکہ نبی ہی ہوتا ہے، عالم ارواح سے وہ نبی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی عمل کی وجہ سے وہ نبی بنتا ہے۔ بالکل یعنی وہ شروع ہی سے نبوت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، لیکن اعلان کے لیے اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں پہنچ کر وہ اعلان کرتا ہے۔ اب کسی کو حکم ہوا 40 سال کے بعد اعلان کرنے کا، اور کسی کو حکم ہوا ماں کی گود میں اعلان کرنے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اعلان کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ مریم یہ کہاں سے لائی ہو، یہ کون ہے، کیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق کہ جب انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ الہی جب میں قوم کے سامنے لے کے اس کو جاؤں گی تو قوم مجھ سے پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو صرف اس کی طرف اشارہ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت قوم کے سامنے آئے، اپنی ماں کی گود میں، اپنی ماں کی لیپ میں تھے، ہینڈز پہ تھے، تو قوم نے پوچھا اے مریم تو بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تجھے تو سارے ہی بڑے اچھی نظر سے دیکھتے تھے، اور تو نے یہ کام کیا ہے، یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ حالانکہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کبھی آج تک چھوٹا بچہ بھی بول کے اس نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ یہی بتائے گا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، اس کا نام کیا ہے، یہی بتائے گا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے سر کا ایک یعنی سہارا بنا کر، جس طرح ہوتا ہے تکیہ بنا کر، ایک پلو بنا کر، اور ماں کی گود میں تھوڑا سا اپنے سر کو بلند کیا اور دائیں ہاتھ کی فرسٹ انڈیکس فنگر کے ساتھ آپ نے قوم کی طرف اشارہ کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں نبی بن کے آیا ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو اسی نے تو یہ اعلان نبوت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے حکم فرما دیتا ہے، اس وقت وہ اعلان نبوت فرما دیتا ہے۔ تو دوسری بہار ولایت کی بہار ہے، اللہ کا قرب ہونا، اللہ کا قریبی ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرینڈشپ میں آ جانا۔ اور فرینڈ جب آدمی بن جاتا ہے، دوست جب بن جاتا ہے، تو فرینڈشپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی مشکل میں کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرینڈشپ کی یہ اصول ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ ٹو ایچ ادر، یعنی ہیلپ ایک دوسرے کی کرنا۔ جب ایک مشکل میں پھنس جائے دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر ایک آدمی دھوکہ دے دے وہ کہتا ہے یار وہ تو دوست تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا، اندر سے وہ نیت خراب تھی اس کی۔ تو یعنی دوست ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکل میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست عام باشد کے گیرد دست دوست، یعنی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا مشکل کے وقت میں ہاتھ پکڑے۔ ہاتھ پکڑنے سے مراد یہ یعنی اس کی ہیلپ کرے، اس کے 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہاتھ یہ بھی بن کے 4 ہاتھ بن جائے۔ تو اسی طرح کا ایک اور بھی دوست تھا، اس نے دیکھا اس کے دوست کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی فائٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، بیٹ کر رہا ہے اس کو۔ تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دوست کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ گیا اور اس نے اپنے دوست کے ہاتھ زور سے پکڑ لیے۔ اس نے کہا چھوڑ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا تیری دوستی سے میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ یعنی جو بچاؤ کا، جو ڈیفنس کرنے کا ایک معاملہ تھا تو نے وہ بھی مجھ سے دور کر لیا۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں دوست کے ہاتھ بن کے اپنے دوست کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ تو یہ ولایت یعنی ولی یہ دوست بن جاتے ہیں اور اتنا قرب حاصل کرتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ میرے ایسے قریبی بن جاتے ہیں کہ ان کا کہنا میرا کہنا ہو جاتا ہے، ان کا آنا میرا آنا ہو جاتا ہے، ان کا بیان کرنا میرے ہی احکام ہو جاتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی، جو ان کی یعنی عزت کرے گا اس نے میری عزت کی، جو ان کی توہین کرے گا اس نے میری توہین کی۔ اور جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت مفسرین اس حدیث مبارک کو بیان کرتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے دوست کو تنگ کیا یا پریشان کیا اس نے گویا میرے دوست کو تنگ نہیں کیا، اس نے مجھے وار کا، جنگ کا چیلنج کیا۔ تو اب اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے، کون فائٹ کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ آج انہی دوستوں میں سے ایک دوست سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ 17 ربیع الثانی اس مہینے کی 17 تاریخ کو اور بعض روایات میں 11 تاریخ کو، لیکن 17 زیادہ معتبر ہے، 17 تاریخ کو ان کا وصال ہوا تھا۔ آج ان کی چھوٹی سی بایوگرافی بیان کرتے ہیں کہ سارے ہی اولیاء گزرے ہیں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں زیادہ ہے؟ تو سارے ہی اولیاء، بڑے اولیاء گزرے ہیں، لیکن ان کا ہر مہینہ میں اکثر اہل سنت کی مساجد میں ان کا ذکر ہوتا ہے، کوئی ماہانہ پروگرام میں، کوئی سالانہ پروگرام میں، گھروں میں خواتین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہاں بھائی یہ 11ویں شریف کے لیے 5 پاؤنڈ لے لو، یہ 2 پاؤنڈ لے لو، یہ 1.25 پاؤنڈ لے لو، یہ 1.25 روپیہ لے لو، یہ 11 پاؤنڈ لے لو، یہ 11 روپے لے لو، ہے یہ چیز موجود ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ ایک وقت کے بہت بڑے ایسے صوفی گزرے ہیں جو کہ مادر ذات ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور 50 سال انہوں نے ابتدائی زندگی علم کے حصول میں گزاری ہے۔ کتنے سال؟ 50۔ آج کل